ان تقول نفس یا حسرتا، کہ تم میں سے کوئی شخص کہ ہے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس بات پر افسوس کہ میں نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی. علی ما فرطت فی جنب اللہ، جنب کہتے ہیں سائڈ کو، یعنی ایک سائڈ اللہ کے حقوق، ایک سائڈ بندوں کے حقوق. ایسا نہ ہو کہ جب تم پہ عذاب آئے یا قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو تو پھر تم افسوس کرو کہ کاش میں اللہ کے حق ادا کرتا. اللہ نے جو مجھ پر ذمہ داریاں لگائی تھی، جو عبادتیں مجھ پر فرض کی تھی، کاش میں وہ کرتا، ان عبادتوں کو بجا لاتا، لیکن نہیں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑاتا، میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. جو دوسرا عبادت کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتا تھا، میں خود کا عبادت کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں وارننگ دی ہے کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو. اللہ کے عذاب ہم پر ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو گیا. کبھی ہم ان عذابوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، کبھی حکمرانوں کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں، کبھی کسی کو دیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں. یا تو بندہ اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا، یا پھر اس حد تک پستی میں گر چکا ہوتا ہے کہ دینی احکام کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کاش کہ میں نے اللہ تعالی کی جانب کے، اللہ کی طرف کے جو حقوق تھے، اللہ کی جو عبادات تھی وہ ادا کی ہوتی اور کسی کا مذاق نہیں بنایا ہوتا. آج جنت و جہنم کا مذاق بنانے والے لوگ ہیں، فرشتوں کا مذاق بنانے والے لوگ ہیں، دینداروں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یوم آخرت کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. کافروں کی دور کی بات مسلمانوں میں موجود ہے، مسلمانوں میں موجود ہیں جو دینی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے والا اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ زمر میں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پشیمانی ہو، تم کہو یا حسرتا، ہے افسوس. اس افسوس کا وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، شرک و بدعت چھوڑ دو، سنت رسول کی طرف آ جاؤ، اندھی تقلید ترک کر دو، اتباع سنت کی طرف آ جاؤ، بے حیائی، فحاشی اور گناہ کے کام چھوڑ دو، اسلام کی پاک باز زندگی کی طرف آ جاؤ. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے ذہنوں میں غلط تصور قائم ہے. وہ غلط تصور یہ ہے کہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری نمازیں اللہ ضائع کر دے، تمہاری نمازیں برباد کر دے، اور ایک بندے کی کسی ایک نیکی سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ آرزو ہے، تمنا ہے، چانس ہے. اسلام بائی چانس نہیں ہے. شاید ایسا ہو جائے، شاید ویسا ہو جائے. اسلام میں کوئی تکے بازی نہیں ہے. اسلام 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہدایت موجود ہے. یہ کام کرو گے اس کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ کام کرو گے اس کا یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے اس کو یہ سزا ملے گی. تو لوگوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، حج عمرے کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بس بندوں کے حقوق ادا کرو، مریضوں کو اسپتال لے جاؤ، ایمبولینس میں مریضوں کو ڈال کے اسپتال پہنچا دو، ان کو خون دو، ان کی تیمارداری کرو، غریبوں کی مدد کرو، راشن دو، دسترخوان بناؤ. بس یہ عبادتیں ہیں، باقی میاں ان نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ موجود ہیں.
یہ انتہائی غلط تصور ہے. یہ انتہائی غلط تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی اللہ کو عبادات کی ضرورت نہیں ہے, بس بندوں سے پیار کرو. کہتے ہیں جی میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو بندوں سے پیار ہوگا. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو بندوں سے پیار ہوگا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں, سب سے زیادہ تو اللہ کو پیار ہے بندوں سے. سب سے زیادہ تو اللہ کو پیار ہے بندوں سے. لیکن بندہ جب بغاوت پہ اتر آتا ہے, سرکشی پہ اتر آتا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے. تو یہ غلط تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے کہ نماز کی ضرورت نہیں, خدمت خلق کیے جاؤ, بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حقوق اللہ, حقوق العباد دونوں لازم و ملزوم ہیں. دوسرا غلط تصور, جو ہمارے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا, قوم نوح, قوم عاد, قوم لوط, قوم سمود اور دیگر انبیاء, قوم شعیب, ان پر جو عذاب آیا صرف بندوں کی اختلفی سے آیا. یہ غلط تصور ہے. بے شک ان میں خرابیاں تھیں, کاروبار میں ڈنڈی مارتے تھے, کم تولتے تھے, لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے, فحاشی, بے حیائی, عریانی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھے, بت پرست تھے, نمازی نہیں تھے, نماز کا مذاق اڑانے والے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ان کی قوم نے کہا, یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب, آپ جو نماز پڑھتے ہو, کیا یہ نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, کیا یہ نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے تجارت جس طرح چاہیں اس طرح نہ کریں؟ نماز کا اور تجارت کا کیا تعلق؟ قوم شعیب لوگوں کو جب سودا سلف دیتے تو کم تولتے تھے, وزن میں ڈنڈی مارتے تھے, کسی بھی طریقے سے. آج بھی اس طرح کے طریقے رائج ہیں بے شمار کہ لینے کے پیمانے اور ہیں, دینے کے اوزان اور ہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوا ووزنوا یخسرون. جب لوگوں سے لیتے ہیں, لوگوں سے خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اچھی طرح, اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو کم دیتے ہیں. یہ حرام ہے, منع ہے. ایسے لوگوں کے لیے تباہی, ہلاکت. تو قوم شعیب جو ہے نہ خود نمازی تھی, الٹا نمازیوں کا اور نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی اور کاروبار میں ڈنڈی مارتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک غلط تصور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں پہ جو عذاب آیا وہ بندوں کی حق تلفی کی وجہ سے ہے. بے شک انہوں نے بندوں پر ظلم و ستم کیے, حقوق العباد میں حق تلفی کی, لیکن حقوق اللہ میں بھی حق تلفی کی. شرک سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی اللہ کی کہ ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے تو اس نے اللہ کی حق تلفی تو کر دی. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی مت ماری جاتی ہے, اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. جب وہ اللہ سے ہی بے خوف ہو گیا تو بندوں کا کیا ڈر رہا. آج مزارات پر, بزرگان دین کی قبروں پر کتنے گناہ ہو رہے ہیں, وہیں مزارات کے احاطے میں ہی کتنے گناہ ہو رہے ہیں. ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا پاور انہوں نے کم کر دیا. اللہ کی طاقت انہوں نے بندوں میں تقسیم کر دی ہے کہ جی یہ بزرگ بارش برسانے والے, یہ بزرگ اولاد دینے والے, یہ بزرگ بگڑی بنانے والے ہیں, یہ بزرگ خزانے دینے والے ہیں, یہ بزرگ دستگیری کرنے والے. تو ان کو پتہ ہے کہ دستگیری کر نہیں رہے, ان کے مزاروں پر ہم جرم کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, انہوں نے تو ہمیں کبھی روکا نہیں, تو وہ بے خوف ہو گئے.
تو حق تلفی نہ اللہ کی کرنی ہے نہ بندوں کی کرنی ہے. حقوق اللہ حقوق العباد دونوں لازم و ملزوم ہے. یہ ہے صحیح تصور، اسلامی تصور، کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کرنی ہے اپنے اپنے وقت پر، کسی میں حق تلفی نہیں کرنی. ہاں، اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا اور ایسا موقع آیا کہ ایک طرف بندوں کا حق ہے، ایک طرف اللہ کا حق ہے، تو اللہ تو چونکہ بے نیاز ہے، اس کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے، تو اس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور بندوں کو کہا تم اپنے حق لے لو. کب؟ جب تقابل آیا، ایک وقت میں دونوں حق آئے، ایک طرف اللہ کا حق ہے ایک طرف بندوں کا حق ہے، تو اللہ نے اپنے حق میں کمی کر دی، اپنے حق کو پوسٹ پون کر دیا، مؤخر کر دیا کہ بندہ اپنا حق پورا کر لے. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جماعت تیار ہے، پہلی صف میں ملنا چاہتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، وضو کر کے آیا، بڑے اہتمام سے خشوع خضوع کے ساتھ. ابھی وہ مسجد میں پہنچا ہی تھا کہ اس کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑ گئی. وہ گیا اور اپنی احتیاج، اپنی حاجت پوری کر کے وضو وغیرہ کر کے دوبارہ آیا، اس کی جماعت نکل گئی. اگر وہ اس حالت میں آ کر ملتا اور اپنی تکلیف کو روکتا، جبر کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین اس کی نیت دیکھتے ہوئے اس کو جماعت کا پورا ثواب عطا فرما دے. اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا اور باقاعدہ حکم نازل کیا اپنے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ایسے موقع پہ نماز ہی نہیں ہے کہ جب بندے کو بیت الخلا جانے کی شدید حاجت ہو. وہ بندے کا اپنا حق ہے، اس کو ریلیکس چاہیے، فارغ ہو جائے. دوسرا موقع کہ جماعت تیار ہے لیکن اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، تو حکم ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا اگر کوئی ایک آدھ رکعت نکل جائے. لیکن ظاہر ہے یہ معمول تو نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو بندہ اپنا حق لے لے، اللہ کے حق میں تھوڑی سی کمی کر دے، تھوڑا مؤخر کر. اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں گے یعنی. لیکن جب بندہ اپنی کسی ضرورت سے، اپنا کسی سے کوئی حق لینے کے لیے اپنے کسی کام سے سفر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں کمی کر دی کہ یہ بندہ مشقت میں ہے، سفر میں ہے، حالات کیسے ہیں، کیا صورتحال، چلو آدھی نماز پڑھ لو، آدھی نماز پڑھ لو، اپنا حق کم کر دیا. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اپنے گھر میں ہے، روزے رکھنے ہیں ماہ رمضان کے، سفر میں جا رہے ہو، اللہ کا حق مؤخر کر دو، کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا حق ہے، اپنی جان کا تم پر حق ہے، آرام دینا ہے اس کو، روزے بعد میں رکھ لینا. بیمار ہو، تمہارا جسمانی حق یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہے، اللہ نے تمہارے لیے اپنے حق میں کمی کر دی، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لو. تو جب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک وقت میں کوئی ٹکراؤ آئے گا اور شریعت سے دلیل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ اپنا حق پورا کر لو، اپنے جسم کو راحت دے لو، اپنے آپ کو آرام دے لو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پہ مشکلات ڈالنا نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، کوئی پریشانی نہیں چاہتا. لیکن عام حالات میں ہم کہتے رہے کہ جی نہیں، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مریضوں کی تیمارداری کرو، بس جنت مل جائے گی. غلط بات. آج آپ نے دیکھے ہوں گے کتنا سخت کام کرنے والے لوگ، مزدور، مستری، کھدائی کرنے والے، کیا ان میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. جتنی بھی مشقت ہوگی، تکلیف دہ کام ہوگا، کام چھوڑیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، چاہے وہیں نماز پڑھ لیں یا مسجد چلے جائیں.
اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے کہ بھئی تم صبح سے دوپہر کو ظہر تک شدید دھوپ میں کام کر رہے ہو، اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے، تمہیں آرام دینے کے لیے مسجدیں دی ہیں، ایئر کنڈیشن مسجدیں، ٹھنڈی مسجدیں، جاؤ ظہر کی نماز پڑھ لو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، پھر آ کے نماز پڑھ لینا، پھر آ کے کام کر لینا. نہیں، 10 گھنٹے انتہائی مشقت، انتہائی سختی والا کام کر لیں گے، دھوپ میں کھڑے ہو کے 15 منٹ 10 منٹ کا سکون والا کام، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے آ کے. اور ان سے کہو تو کہتے جی بھی بچوں کے لیے روزی یہ بھی عبادت ہے، لہذا ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، بھی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق پورا کر رہا ہے. تو یہ سارے غلط تصورات ہمیں ختم کرنے ہوں گے اور یہ ماننا ہوگا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازم. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، خواتین بھی مسجد کے پچھلے حصے میں نماز پڑھ رہی ہیں کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، یعنی نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی تلاوت کروں گا، کہ کسی چھوٹے بچے کی جو اپنی ماں کے ساتھ آیا ہو تو اس کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، اللہ کے حق کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس میری بندی کو جس کا وہ بیٹا ہے اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، نماز مختصر کر لوں، یہ اپنے بچے کو چپ کرا لے، اپنے بچے کو گھر لے جائے. ایک طرف بندے کا حق ہے، ایک طرف اللہ کا حق. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی اپنے حجرے میں اپنے دولت قدر میں تشریف لے گئے. بعد میں آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سلام پھیرتے ہی چلے جائیں، مسنون دعائیں وغیرہ ظاہر جو ہیں آپ پڑھتے، ایسا کیا ہوا تھا؟ خیریت تھی؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی، کوئی مسئلے مسائل؟ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کا کچھ حق آیا تھا، کچھ مال آیا تھا تقسیم کرنے کا، تو وہ کافی حد تک تو تقسیم ہو گیا تھا، چھوٹی سی ایک سونے کی ڈلی رہ گئی تھی جو غریب غربا میں تقسیم کرنی تھی. مجھے فوراً خیال آیا ایسا نہ ہو کہ بندوں کا حق دینے میں دیر ہو جائے، نماز پوری ہو گئی، لہذا میں چلا گیا اور اس کی تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دیے. ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے حقوق اللہ حقوق العباد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حق تلفی نہیں کی. رات کو آپ صلاۃ تہجد کے لیے اٹھتے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، عائشہ اجازت ہو، مناسب ہو، مشورہ ہو تو کچھ نماز پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، کچھ نوافل پڑھ لوں. اپنی زوجہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور ان سے پوچھ کر نماز پڑھنے اجازت لے کے، مشورہ کر کے. سیدہ جواب دیتی ہے، رسول اللہ میری تو خواہش یہی تھی کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیجیے. حقوق العباد اور حقوق اللہ کا تقابل، اس میں اعتدال ہے. کتنی بہترین صورت ہے اعتدال کی. اللہ تعالی ہمیں ان بنیادی احکامات و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق العباد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حقوق اللہ چھوڑ دیں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد چھوڑ دیں. یہ خلاصہ ہے. اب شیطان کی آپ کو پتہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندوں سے زیادتی اور ظلم کروایا جائے. تو کہیں اللہ کے حق میں کمی کروا دیتا ہے، کہیں بندوں کے حق میں کمی کروا دیتا ہے. اس کے لیے توبہ استغفار ہے. حصول علم، کہ ہمیں علم حاصل ہو، ہمیں معلوم ہو اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں. پھر بھی بندہ بشر ہے، انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. اس کے لیے بندہ اپنی اصلاح کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی حق تلفی ہو جائے تو اس سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے. کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر کوئی زیادتی کر دی، اس سے فوراً معافی مانگ لی جائے، ورنہ معاملہ بڑا نازک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حدیث طویل ہے، خلاصہ عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس شخص، غریب، قلاش، کنگلا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے حساب سے تو مفلس
اور غریب بندہ وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، جیب خالی ہو. تو آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات الی آخر الحدیث. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں، میری امت کا مفلس، قلاش اور کنگال بندہ جو ہے وہ در حقیقت وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کے آئے گا. اس کے اعمال نامے میں نماز بھی لکھی ہوگی کہ یہ بندہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، ذکر اذکار بھی کرتا تھا، تلاوت قرآن بھی کرتا تھا، سب کچھ متقی پرہیزگار بندہ تھا ایک طرح سے. لیکن وہ یاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا. لیکن اس کے اعمال نامے میں یہ بھی ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا. یہ بھی چیزیں بھی اس کے اعمال نامے میں موجود ہوں گی. اب جن بندوں کے ساتھ اس نے یہ معاملات کیے ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے عدالت. وہ دعویٰ کریں گے کہ یا اللہ یہ بندہ با اختیار تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے سپاہی تھے، اس کے پاس بڑی فوج تھی، طاقتور بندہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمیں تو بدلہ چاہیے. اب جو اس بندے کی کنگالی شروع ہوگی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب وہاں مال نہیں ہوگا دینے کے لیے، روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہوگا، حساب کتاب برابر نیکیاں ہوں گی. اب نمازیں دی جائیں گی مظلوموں کو، روزے دیے جائیں گے مظلوموں کو، حج دیے جائیں گے مظلوموں کو حساب برابر کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اگر کوئی مفلس اور کنگال بندہ ہے وہ یہ ہوگا، لہذا دنیا کی مفلسی پر کبھی کوئی پشیمانی، کوئی افسوس نہیں کرنا. یعنی دنیا تو آتی جاتی رہتی ہے، آخرت کی تیاری کرنا جو حقیقی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ میں اس دن کی مفلسی سے محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی انا چھوڑ کے، اپنا تکبر ختم کر کے بندوں سے معافی مانگ لیجیے. میں معافی مانگوں، آپ معافی مانگیں، اور پھر کسی کو معاف کرنے میں دیر بھی نہ لگائے. میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور وہ معافی نہیں مانگ رہا تو میں خود معاف کر دوں، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بہت بڑا کام ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو میں خود معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ بندوں سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ تو لہذا حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. حسن اخلاق بڑا عمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اعمال میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق کا جو مالک ہوگا بندہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. پھر حسن اخلاق کی دو قسمیں ہیں. ایک اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جو میں مسجد کے نمازیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، دکان پہ گاہک آتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ایک اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی پیش کرتا ہوں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ دوسروں کے لیے بڑے خوش اخلاق ہیں اور گھر والوں کے لیے بڑے سخت گیر ہیں. اف، گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچے تنگ آ جاتے ہیں. ایسا اخلاق پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. آج ہم اپنے آفس میں، اپنی دکان پر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم خوش اخلاق ہوں گے تو کلائنٹ زیادہ آئیں گے. گھر والوں کے لیے خوش اخلاق ہونا، گھر والوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم ہے. یعنی باہر والوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، سب جگہ حسن اخلاق ضروری ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سب سے پہلے، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ حسن اخلاق. اسی طرح ایک چیز اور
کہ جب ہم گناہوں کو ترک کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، ترک منکرات بہت ضروری ہے، ترک منکرات بہت ضروری ہے، خوش اخلاقی اپنی جگہ پر اور برائیوں کو چھوڑنا اپنی جگہ پر، دونوں ضروری ہیں۔ اب آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، ہماری بہنوں کی بے پردگی، غلط قسم کے غیر شرعی لباس پہننا، مردوں کی بدنگاہی، یہ سب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں حق تلفی کی سیڑھیاں ہیں۔ یعنی انہی گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے، بندوں کی بھی حق تلفی کرتا ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ ترک منکرات ضروری ہے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے برائیوں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں 5 وقت نمازی ہیں، ساری سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ وہ گناہ نہیں چھوٹتا، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، آنکھوں کا زنا ہے، اسی لیے عبادت میں لطف نہیں آ رہا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، بس ایک خانہ پوری چل رہی ہے، نمازی تو ہے لیکن نماز کی جو روح ہے وہ نظر نہیں آ رہی، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عام معاشرتی گناہ ہیں، جو ہمیں لت لگ چکی ہے، جو ہمیں عادتیں پڑ چکی ہیں بری، ان کو ہم ترک نہیں کر رہے۔ تو ترک منکرات ضروری ہے۔ یہ ایک الگ سے ایک طویل موضوع ہے، خلاصتاً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں کو ترک کرنا، برائیوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، صرف نیکیوں کا انبار لگانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ عز و جل نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔